السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ پہلے ایک میں ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ کاروبار کو کامیاب کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کافی دوستوں کے کمنٹس بھی آ رہے ہیں، اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، تو میں مختصر یہ بتاتا چلوں کہ ہم اپنے آپ کی مدد اپنے آپ کس طرح کر سکتے ہیں اور دوسروں کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں۔ اس میں میرے خیال میں ہم سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں انشاءاللہ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات کہ سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ گروپ بنے ہوتے ہیں، ان گروپس میں آپ مختلف شعبہ جات کے لوگ ہوتے ہیں، بہت شر و شریکے بھی ہوتے ہیں، اور اس کو ہم کس طرح ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں اس کا میں طریقہ بتاؤں گا، اور انشاءاللہ ہم اس پہ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کے کاروبار کو کس طرح کریں گے اور اس کی پیسے وغیرہ کس طرح اکٹھے کریں، کیا کریں۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اگر کسی کا کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا تو اس میں آپ اس طرح کریں کہ اپنے گروپس میں ہی 20 یا 30 یا 50 لوگوں کا ایک دستہ بنا لیں، اس میں ہر ماہ 1000 روپیہ جمع کریں، اور اس بنیاد پہ جمع کریں کہ وہ 15 دن کے بعد یا 1 مہینے کے بعد وہ پیسہ اکٹھا ہو، اور ہر مہینے یا ہر 15 دن کے بعد جتنا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے نا، فی ممبر کو، فی بندے کو دیا جائے۔ اگر آپ کا کوئی قریبی جاننے والا ہے تو اپنے محلے میں بنا لیں، اپنے شہر میں بندے اکٹھے کر لیں، اور اپنے ڈسٹرکٹ میں کر لیں، ڈویژنل لیول پہ کر لیں۔ اگر آپ اس میں نہیں کوئی جاننے والا تو کسی کے ذمہ داری پہ وہ اس کو اپنے ساتھ ملا لیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک بندہ اس میں ذمہ داری، یا 2 بندے، یا جس کا جو گروپ ہے، ایڈمن ہے اس گروپ کا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس کس بندے کو کہاں کہاں ذمہ داری دیتا ہے۔ اس طرح آپ کا پیسہ بھی نہیں ضائع ہوگا، اس طرح دوسرے کی مدد بھی ہو جائے گی، اور وہ اپنے کاروبار کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس 1 مہینے میں 50,000 جمع ہو جاتا ہے، وہ اپنا کاروبار اگر بند ہو گیا یا اس کی موجودہ حالات کی وجہ سے کاروبار اس کا نہیں چل رہا، تو اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے، اپنے کاروبار کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کے لیے یہ بہترین حل ہے کہ وہ پیسے لے کے اپنی اس کاروبار میں انویسٹ کر لے۔ اس کے گھر کا بھی سرکٹ چل جائے گا، اس کے گھر کا بھی جو نظام ہے وہ چلتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت قریب ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ رشتے مضبوط ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت بڑھے گی، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے۔ کافی گروپس ایسے بھی ہیں جو ایک برادری لیول پہ چل رہے ہیں۔ ہر برادری لیول پہ انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے، اور اس تنظیم پہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں۔ کافی لوگوں کے ذہن میں یہ خیال جاتا ہے کہ ہم یہ پیسے اکٹھے کریں گے تو اس کو دیں گے، یہ پتہ نہیں آگے دے گا نہیں دے گا، اس بندے تک پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے، حقدار کو پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے، اور اس کا پیسے ضائع ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا کرے گا، آگے پیسے دے گا نہیں دے گا۔ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ 10 20 50 بندوں کا ایک گروپ ہو جائے گا، اور اس گروپ میں ہر مہینے یا ہر 15 دن کے بعد 1000 روپیہ آپ جب جمع کریں گے تو اس کا کاروبار بھی چلتا رہے گا، اس کے گھر کا جو نظام ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ جو لے گا اس کی اپنی ذمہ داری ہوگی۔ ذمہ داری کا مطلب ہے کہ اس میں جو سینئر بندہ ہے، اس کے قریب جاننے والا ہے، وہ اس کی ذمہ داری لے گا۔ دوسرا طریقہ کار کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم اس میں یہ بھی کامیاب ہو جائیں گے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر لیں گے، اپنے آپ کو
ایک حوصلہ ہو جائے گا کہ مجھے بھی پتہ ہوگا، آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ پیسے میں نے اپنے کاروبار کے لیے لگانے ہیں، اور اس کاروبار میں اس پیسے سے میں نے ہر مہینے 1000 روپیہ واپس بھی کرنا ہے۔ اگر کسی کو ویسے مدد کریں گے، پیسے دیں گے، تو وہ کچھ نہیں پتہ کہ وہ اس پیسے کا کیا کرے گا، ضائع کر دے گا، اپنی فضول خرچیوں میں ضائع کر دے گا۔ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ یہ آپ کے پاس 50,000 روپے ہے، اس میں آپ نے ہر مہینے 1000 روپیہ واپس کرنا ہے، وہ اس گروپ ممبر کی ذمہ داری ہوگی جو 50 بندوں کا اس نے گروپ بنایا ہوا ہے، اس میں وہ واپس کرے گا۔ اس سے اس کا فائدہ بھی ہو جائے گا اور اس کا کاروبار بھی چل جائے گا، وہ کاروبار سے ہی اسی پیسے سے ہی آپ کو 1000 روپیہ ہر مہینے واپس کرتا رہے گا۔ اس طرح وہ خوشحال ہو جائے گا۔ ذمہ دار ہے تو وہ اپنی فصلوں پہ لگائے گا۔ اور دوسری بات، آپ کس محکمے سے بھی ہے، اس گروپ میں یہ بھی خیال کریں کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو 1-2 بندے آپ کی اس فیلڈ میں ہونے چاہیے۔ اگر ڈاکٹر ہیں تو 1-2 ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے، اگر ذمہ دار ہیں تو 1-2 ذمہ دار بھی ہونے چاہیے، اگر کوئی موبائل شاپس والا ہے تو 1-2 بندے موبائل والے بھی ہونے چاہیے، اگر کوئی کسی طرح کا کوئی کاروبار جانتا ہے، الیکٹریشین ہے، پلمبر ہے، انجینئر ہے، کوئی بھی اپنے شعبے کا بندہ اس میں ایک لازمی رکھیں، 2 بندے لازمی رکھیں، تاکہ آپ کو آگاہ بگائے وہ گائیڈ کرتا رہے، آپ کو وہ مشورہ دیتا رہے۔ اگر آپ ذمہ دار ہیں، آپ کی فصل نہیں ٹھیک ہوئی تو آپ گروپ میں شیئر کریں، جو آپ کا گروپ بنا ہوا ہے اس میں آپ شیئر کریں کہ میری فصل جو ہے اس کی اوسط آمدن 1 ایکڑ کی 50 من ہوئی ہے۔ دوسرا بھائی جس کی آمدن 1 ایکڑ 20 من ہوئی ہے، وہ گروپ میں شیئر کرے گا، بھائی میری فصل جو ہے نا 1 ایکڑ 20 من کی ہوئی، آپ کی 50 من کیسے ہو گئی، وہ آپ کو بتائے گا اس کا طریقہ کار۔ جس کی 50 من ہوئی ہے وہ طریقہ کار بتائے گا۔ آپ فصل پہ ٹائم پہ پانی لگائیں، اس کو سپرے کریں، اس پہ محنت کریں، جو بھی اس کا طریقہ کار ہے، زمین کا اندازہ لگائیں کہ وہ کس طرح کی مٹی ہے، پانی کون سا ہے، پانی نہری پانی چل رہا ہے یا اس کے ساتھ ٹیوب ویل کا پانی ہے، فیکٹری ایریا کا پانی ہے، آپ نے بھائی اس فصل پہ کتنی محنت کی ہے، تاکہ آپ اس جو آپ کی کمزوری ہے وہ کمزوری دور کریں اور اپنی فصل کو، اپنے کاروبار کو اور اپنی آمدن کو بڑھائیں۔ اگر کوئی موبائل شاپس والا ہے تو وہ ایک دوسرے سے مشورہ کرے کہ اس کاروبار کو کیسے کرنا ہے۔ اگر کوئی انجینئر ہے، کوئی ورک شاپ کا بندہ ہے، کوئی ڈرائیور ہے، ایک ڈرائیور ہونا اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ ورک شاپ بھی جانتا ہو، اس میں 1-2 بندے ورک شاپس کے بھی آپ ساتھ دلائیں، تاکہ ایک ڈرائیور تبھی کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ اپنی ورک شاپس کو جانتا ہوگا، کیونکہ جب وہ اس کی گاڑی خراب ہوتی ہے تو وہ ساتھ ہی ایک تو اس کا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، ورک شاپس کو ڈھونڈے گا، کاریگر کو ڈھونڈے گا، اور ایک بندے کی محنت بھی اس کا پیسہ بھی لگائے گا، ورک شاپ والوں کو دے گا۔ اگر وہ خود ایک ورک شاپس کا کام جانتا ہے، گاڑی کا کام کرنا جانتا ہے، تو وہ ضرور آپ کو آگاہ کرے گا، آپ کی مدد کرے گا، آپ کو بتائے گا کہ بھائی اس کو اس طرح کر لو، اس کو اس طرح کر لو، اور اس میں یہ چیز ڈالو، اس طرح یہ چیز ڈالو۔ اس طرح آپ منڈی میں ہیں، آپ کی فصل تیار ہو کے چلی گئی ہے، آپ کا وہاں سامان پڑا ہوا ہے، خراب ہو رہا ہے، اس کو کیسے بیچنا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، آپ کو کوئی نقصان ہو رہا ہے تو اس میں آپ ایک دوسرے کی مدد لے سکتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ کام چلے گا تو انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے بھی رہیں گے، اپنے کاروبار کو بھی ٹھیک کریں گے، اور انشاءاللہ اپنی معیشت کو، اپنے حالات کو بھی انشاءاللہ وہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو سب سے جو اہم بات تھی وہ میں نے یہی بتانی تھی کہ بجائے کسی کو مدد کرنے کے اس کے کاروبار کو ٹھیک کریں، اس کو سمجھائیں کہ آپ اس طرح اپنا کاروبار ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے پاس پیسے نہیں تو وہ میں نے طریقہ بتا دیا ہے، ایک گروپس کی شکل میں آپ اس کی مدد کریں اور اس کے ذمہ یہ لگا دیں کہ آپ نے یہ پیسے واپس کرنے ہیں، تو انشاءاللہ تو یہ بہت ہی میرے لیے ایک اعزاز ہوگا کہ اگر کوئی بھائی اس طرح اپنے کاروبار میں کامیاب ہو جائے تو مجھے بھی خوشی ہوگی کہ میری بات آپ تک پہنچ گئی اور آپ سمجھدار ہیں، سمجھ گئے ہوں گے
کہ سوشل میڈیا کو، اپنے گروپس کو، واٹس ایپ گروپس کو، اپنے آس پاس لوگوں کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، تو اس میں بہت ہی فائدہ ہے اور انشاءاللہ آپ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی زبان میں رکھے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں کے ساتھ ڈاکٹر لیاقت علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔